اب ہم نے کرنا کیا ہے، میں صرف 2 ایریاز پہ بات کروں گی. ایک تو یہ ہے جس کو ہم ذرا مشکل زبان میں کہتے ہیں تھیراپیوٹک پیرنٹنگ. سب سے پہلا علاج جو کرنا ہوگا وہ بچے کا نہیں کرنا ہوگا، وہ ماں باپ کا ہی کرنا ہوگا. کوئی اس کا آسان نسخہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ہر حال میں ٹھیک کرنی ہے. آپ جتنا مرضی ifs بٹس بولیں، لیکن دیکھیں نا میرا یہ مسئلہ ہے، میرے ہسبینڈ نہیں مانتے اور میرے گھر میں یہ ایشو ہے، جو بھی بات ہے. سب سے پہلی چیز اس میں ہوگی کہ آپ کو اپنے رول کو فکس کرنا ہوگا. جس مرضی عمر کا بچہ ہے اس کو یہ پتا ہو کہ آپ ماں ہیں اور وہ بچہ ہے. ڈسٹینس ان سچ اے وے کہ بچہ تنگ بھی نہ ہو، لیکن بچے کو یہ پتا ہو کہ فائنل سے کس کی ہے. پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اگر وہ عوام کی ہر بات سننا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ سسٹم نہیں چل سکتا. جتنی مرضی عوام پروٹیسٹ کرے وہ کہتے ہیں کرتے رہو. نہ وہ چیختے ہیں عوام پہ، نہ وہ چلاتے ہیں عوام پہ، لیکن وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ جو انہوں نے سوچا ہے وہ کرتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ جو بہت بڑا ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ پروٹیسٹ کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، آپ پیرنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں ان کی زندگی میں. تو آپ جب اس کا اختیار بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا اس کو صحیح طریقے سے جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے نا، رول ریورسل ہو جاتی ہے. پھر ریلیشن شپ نہیں بن سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نا کوئی قاعدہ قانون نہ رکھوں، میرا بچہ اس سے خوش ہوگا. بچے خوش نہیں ہوتے. یہ تو اتنی تحقیق نے بتا دیا ہے کہ جتنا اچھا آپ سٹرکچر بناتے ہیں بچہ آپ کو ظالم سمجھے گا، لیکن اسی سے آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا اور اگلے آنے والے سالوں میں بچہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسے والدین ملے. تو اپنے رول کو صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ نے بچوں کی پروٹیسٹ پہ نہ اریٹیٹ ہونا ہے. جب آپ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بچہ کہتا ہے بس ابھی ہوئی، ہاں تھی تو نہ ہوئی، نہ تھی تو ہاں ہوئی. مثلاً بچے نے آپ سے کوئی بھی ڈیمانڈ کی، آپ نے اس بچے کو ایک دفعہ بتا دیا کہ نہیں سوری بیٹا یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اچھے طریقے سے بتایا اس کو. کوئی بھی ایج ہے بچے کی، چھوٹا بچہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ زمین پہ لیٹ کے رونا شروع کر دے گا. بڑا بچہ ہوگا تو 2 دن کے لیے آپ کو ایٹیچیوڈ دے گا. 17 سال کا بچہ، اس نے آپ سے کہا مجھے نیا موبائل چاہیے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نئے موبائل کی. آپ نے اس کو بہت آرام سے کہا کہ بیٹا I'm so sorry ابھی آپ کو نہیں مل سکتا. اب آپ نے بول دیا. اب وہ بچہ کیا کرے گا بتائیں ذرا؟ موڈ خراب کرتا ہے تو کر لے، کیا ہو جائے گا؟ مسلز زیادہ دکھیں گے، خود ہی موڈ ٹھیک کر لے گا. دوسری بات کیا تھی؟ کھانا نہیں کھائے گا تو نہ کھائے. 2 دن نہیں کھائے گا، 4 دن نہیں کھائے گا. دیکھیں آپ کے سامنے نہیں کھائے گا، لیکن جب دوستوں میں جائے گا وہاں برگر بھی کھائے گا، وہاں پیزا بھی کھائے گا، اور گھر آ کے کہے گا کہ میں نے نہیں کھانا تو نہ کھائے. آپ نے کیا بولا؟ دروازہ زور سے مارے گا، کرے گا اور اندر سے نکلے گا نہیں تو نہ نکلے. کتنے دن اندر رہ لے گا؟ اس کو فنگس لگ جائے گی، وہ خود ہی نکلے گا باہر. اگر 18-19 ایئر کا بچہ توڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا رول ریورسل کیا ہوا ہے کہ اس کی اتنی حد ہو گئی ہے کہ وہ توڑ رہا ہے، اتنی جرت ہو چکی ہے کہ وہ توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، بچہ یہ ہمیں بتائے گا کہ میری تمام تر فرینڈس کے پاس فلاں موبائل ہے، کل کے زمانے کی یہ ضرورت ہے اور میری پڑھائی میں اس چیز کا یہ رول ہے اور اس لیے مجھے یہ موبائل چاہیے، اور آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں یہ ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل، لہٰذا میں بہتر جانتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے. آپ نے اس کی ساری بات سن لی. آپ کہیں گے اوکے لیٹ می گو ٹو یور اسکول، لیٹ می گو ٹو یور کالج اینڈ لیٹ می چیک اوور دیر کہ آپ کو کتنی دیر کے لیے کیا ضرورت ہے، اور جتنی دیر کے لیے ضرورت ہے آپ اپنا فون اس کو اپنے سامنے دیں اور کہیں یہیں پہ بیٹھ کے کام کرو اور مجھے واپس دے دو. فلاں کے پاس ہے تو وہ ان کا گھر ہے، آپ میرے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں. اور فالتو بات تو آپ نے اس ٹاپک پہ کرنی ہی نہیں ہے. اس ٹاپک کو کلوز کر دیا آپ نے. اب آپ اس کے بعد چائے پی رہی ہیں، آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ منہ بنا کے آ کے سامنے یوں بیٹھ جاتا ہے. اب آپ نہ اسے سمجھائیں گی نہ آپ اس سے فالتو بات کریں گی. اور جیسے سارے بچوں کو بلاتے ہیں بچوں آ جاؤ کھانا کھا لو، بالکل اسی طرح آپ نے آواز لگائی. اگر وہ اٹھ کے آ کے بیٹھ جائے کھانا کھا لے فائن، اگر وہ نہیں کھانا کھاتا تو بھوکا رہنے دیں. کیونکہ بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے. رول ریورسل کو روکنے کے لیے یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اسے بتائیں گے کہ بیٹا جتنی مرضی پروٹیسٹ کر لو یہ نہیں ہونے لگا. آپ نے اس کو سمجھا دیا اور آپ نے اس کو اپنی بات پہ آپ اسٹرانگلی آپ نے وہ کر لیا.
اب وہ بچہ جب کبھی بات ہوگی اور وہ یہی بات ہے، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی زندگی میں، آپ نے میری وہ بات نہیں مانی، میں نے آپ سے یہی بات کہا. سمجھانا نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو بتا دینا ہے. اب اس نے آپ سے کہا میں نے ایک چیز مانگی تھی، آپ کہیں گی نہیں، جب تم چھوٹے تھے تم نے کھانا مانگا، جب اس سے بڑے ہوئے تم نے آئس کریم مانگی، جب اس سے بڑے ہوئے تم نے یہ مانگا. اور اس کے علاوہ وہ جب اسے آپ کوئی چیز لے کے دیں گی یا وہ کوئی چیز مانگے گا تو آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں گی، آپ نے مانگا نہیں تھا نا یہ، لیکن آپ کو ملا ہے. اور دوسری بات یہ، وہ کہتا بھی ہے میں نے آپ سے ایک چیز مانگی تھی، تو آپ کہیں سوری بیٹا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آئی کین ڈیسائیڈ فار یو، چاہے آپ نے ایک چیز مانگی تھی چاہے آپ نے آدھی چیز مانگی تھی، یہ میرے اوپر ڈیسیجن ہے، میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مجھے آپ کو ایک چیز بھی نہیں دینی. آپ ظالم ہیں. تھینک یو، آئی لو یو. جب تک آپ یہ نہیں کریں گی، آج کل تو 4 سال کا بچہ جو فیصلہ کرتا ہے آپ اسے روک نہیں سکتی. 5 سال کا 7 سال کا بچہ آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کیا کر لے گا بتائیں. ہم ایمٹی تھریٹس دیتے ہیں بچوں کو. دیکھیں نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے. تھریٹس نہ دیں، ڈاکٹر سے ٹیکا لگوا دوں گی، بچے کو پتا ہے ڈاکٹر نے نہیں لگانا ان چیزوں پہ، تو میں بند کروا دوں گی، بھوت آ جائے گا. بچوں کو پتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان سے میٹر آف فیکٹ بات کریں. رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، رونے دیں. آپ جس طرح اس وقت بیٹھی ہیں نا، امیجن کریں آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے جو چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، آپ نے اسی طرح ریلیکس بیٹھنا، آرام سے، آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی. کیونکہ اگر آپ نے صرف یہ کہا بیٹا رو نہیں، بیٹا دیکھو میں نے ایک دفعہ بتا دیا، اب اس کو سمجھ آ گئی اماں سے اب برداشت نہیں ہو رہا. اس میں مرہم رکھنے والے اور بہت ہوتے ہیں، پھپھو ہو گئی، دادا ہو گیا، دادی کوئی بات نہیں، ان کو رکھنے دے مرہم، ان کو جانے دے بازار، ان کو گھومنے دیں، ان کو لانے دیں. کچھ دنوں بعد وہ بھی ایگزاسٹ ہو جائیں گے، اور وہ جب آپ کے پاس آئیں گے کہ اس کو تمیز سکھاؤ، آپ کہیں میرے سے تو یہ نہیں مانگتا. آپ سے مانگتا ہے نا، آپ اس کو ہینڈل کر لیں اور بہت آرام سے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے بتانا ہے. آپ نے اپنا رول فکس کرنا ہے. دوسری بات یہ، اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں. مثلا میں چاکلیٹ نہیں کھانے دیتی، دادی دے دیتی ہیں، تو بات سنیں، آپ دادی کے پاس چاکلیٹ کا باکس رکھوائیں اور دادی سے کہیں امی جب یہ اتنے دن یہ کام کرے گا میں اس کو آپ کے پاس بھیجوں گی، اتنے سٹارز جب اس کے پاس ہوں گے آپ نے چاکلیٹ دینی ہے. جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو اپنی پارٹی کا بندہ بنانا پڑے گا. لیکن اگر فرض کریں آپ بہت کوشش کرتی ہیں، ان کو بھی سمجھاتی ہیں، وہ نہیں سنتے تو ٹھیک ہے، اٹ از دیئر پرابلم. جب وہ ان کے پاس جا کے چیختا چلاتا ہے، لیٹ دیم ہینڈل اٹ. آپ کی آپس میں بڑی پکی سولیڈیرٹی ہونی چاہیے، میاں بیوی کی اور باقی سسرال والوں کے ساتھ. ہر ایک کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو آپس میں پتا ہو کہ کیسے ہم نے بچوں کو ہینڈل کرنا ہے. دیکھیں بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بچے پارٹی بازی کرتے ہیں، بچے دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہماری بات زیادہ سنتا ہے، وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی بات آپ پبلکلی کریں گی. پبلکلی مین کہ جہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. مثلاً آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بچے کو کہا یہ نہیں کرو، تو فوراً آپ کے ہسبینڈ نے کہنا ہے کرنے دو، تو آپ ان کے سامنے کہتی کیوں ہیں؟ آپ اس کو کسی بہانے سے اٹھا کے کمرے میں لے کے جائیں اور وہاں بٹھا کے سمجھائیں. لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے دیٹ مینز اب آپ کا اور ان کا ڈفرنس ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے کون سے ڈفرنس کو پک کرنا ہے، کون سے ڈفرنس کو پک نہیں کرنا. ہر چیز کو تو ایشو نہیں بنانا نا. مثلاً آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس چیز کی میں نے اجازت نہیں دینی، اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کی ساس نے، کسی نے، نند نے کوئی بات ایسی کہہ دی جو ٹھیک نہیں تھی، تو آپ ان کو الگ سے بتائیں گی، ان سے ریکویسٹ کریں گی کہ وہی بلا کے اس سے کروائیں یا نہ کروائیں. اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہمیں اپنے اندر کچھ سکلز پیدا کرنے ہوں گے. اپنے جذبات کا کہاں اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. اپنی ممتا کو جیل کے اندر بند کرنا ہے بہت سی جگہوں پر. ویری ٹرو. کیونکہ بچے نے کھانا نہیں کھایا تو ہم نے ساری رات ہمیں غش آتے رہے، نیند نہیں آئی، بچے نے کھانا نہیں کھایا. سنیں، کھانا کھائیں، ایسی جگہوں پہ مت جذباتی ہوں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں ان کی والدہ نے اپنے سے دور بھیج دیا تھا. آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ دودھ پیتے بچے کو میں اپنے سے دور کر دوں؟ کیونکہ اس کلچر میں وہ لوگ پسند کرتے تھے کہ ماں تو ماں رہے، اس کے جذبات ایسے نہ ہوں کہ اس کی صحیح گروتھ نہ ہو سکے،
کہ بچے کے ساتھ آپ نے پیار محبت جائز جگہ پہ کرنا ہے, ناجائز جگہ پہ نہیں کرنا. کمیونیکیشن سکل سٹرونگ کرنے اپنے, اور کمیونیکیشن سکلز میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لسننگ سکل. بچے کی بات کو سننا, بولنا کمیونیکیشن سکل نہیں ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی آنا چاہیے طریقہ کہ بچہ اگر مجھے کنفرنٹ کرتا ہے, میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات کرتا ہے, تو میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ اس میں ہم گھبرا جاتے ہیں, ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم سے وہ معاملہ نہیں حل ہوتا, ہم کہتے ہیں میں کیا بولوں, وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے, بدتمیزی نہیں کرنے دینی. تو کہنا پلیز آپ میرے سے آرام سے بات کریں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں اس وقت آپ کی بات سے بہت اپسیٹ ہوئی ہوں, میں اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہی, آپ پلیز اپنے کمرے میں چلے جائیں, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے سے آرام سے بات کریں گے, ہم اس وقت اس پہ بات کریں گے. بس یہ اتنی افیکٹو ٹیکنیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, آنکھیں دکھاتے ہو, خیر تمہارے ابا کو بلاتی ہوں, اس کی ہمت کیسی ہوئی, اور ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں, جب بھی آپ کی کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا, آپ جتنی آواز اونچی کریں گے وہ بھی اتنی اونچی کرے گا, بد کلامی ہوگی. اور اپنی اتھارٹی بتانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے, فرم بات کرنی ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو جما کے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ بچوں سے کبھی ایسے سوالات نہ پوچھا کریں جو کہ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو بتاتے ہیں آپ ان کی ویکنیس ہیں. بیٹا مزہ آیا, درس میں مزہ آیا, وہاں پہ اسکول میں مزہ آیا, اسکول اچھا لگا, پارٹی میں کیا کھایا تھا. بھائی پارٹی میں وہ گیا تو کچھ کھا کے ہی آیا ہوگا نا, یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والے. اب بچے نے کہہ دیا مجھے تو کچھ بھی پسند نہیں آیا تھا, کچھ منگا دوں, کچھ بنا دوں, ہائی میرا بچہ پارٹی میں گیا کچھ کھا کے ہی نہیں آیا. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ تو پھر آپ بتائیں آپ اپنا ریلیشن شپ کیسے بنائیں گی, کیونکہ بچے کو آپ نے اتنا اٹھا دیا, اس سٹیٹس میں پہنچا دیا کہ جب آپ نے بچے کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے ساتھ تو آپ کو حکمت آنی چاہیے. یہ سب باتیں حکمت کے خلاف ہیں. اب میں آپ کو نا ایک گرڈ دکھاؤں گی. اب اس میں کیا چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے. 2 چیزوں سے ہمارا ریلیشن شپ بنتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کائنڈنیس. ماں کی خصوصیت ہے نا کائنڈنیس, کیونکہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے کہاں اپنے بچے کے ساتھ کائنڈ ہونا ہے. ہم نے اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کائنڈنیس. یہاں پہ تھوڑی ہے, ادھر زیادہ ہے. اور اس سائڈ پہ گراف کے ہمارے پاس ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے, یہاں پہ ہے کریج, ہمت. ہمت کر کے میں نے کیا بولنا ہے اور مجھے کتنا کائنڈ کس سچویشن میں ہونا ہے.